لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسین منی وانا من الحسین. صلوات پڑھ دیں. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیز و حدیث رسول میں نے آپ حضرات کی جناب میں پیش کی ہے. اس حدیث رسول کے عنوان سے ایک دو جملے آپ کی خدمت تک پہنچانا ہے اور انشاءاللہ آپ 18 بنی ہاشم کے تابوت کی زیارت فرمائیں گے. مجھے کافی دیر سے اس بات کی خلیج ہو رہی ہے کہ تاخیر ہو رہی ہے، لیکن میں کے بعد دیگر کوشش یہی کرتا ہوں کہ آپ حضرات زیارتوں سے مصاب ہوتے رہیں اور گریہ وزاری کا سلسلہ ہو جائے. مجھے معلوم ہے کہ ہر کوئی یہاں زیارت حسین کے لیے آیا ہے، ہر کوئی یہاں شبیہ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن عزیزوں میں یہیں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، زمانے کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب پورے قرآن کی ایک ایک آیت کو آپ پڑھ ڈالیے، قرآن کی ہر برخ کو دیکھتے جائیے. زمانے کے پیغمبر کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے نبی، میں نے سورج بنایا تو تیرے لیے، چاند بنایا تو تیرے لیے، ستارے بنائے تو تیرے لیے، درخت بنائے تو تیرے لیے، سمندر بہائے تو تیرے لیے، دریا بہائے تو تیرے لیے، کائنات بنائی تو تیرے لیے. پتہ یہ چلا کائنات ہست میں جو کچھ بھی ہے محمد سے ہے. سورج محمد سے، چاند محمد سے، زمین محمد سے، آسمان محمد سے، یہ ستارے محمد سے، یہ سورج محمد سے، یہ چاند محمد سے، یہ کہکشاں محمد سے. تو زمانے والوں مانا پڑا نا کہ ساری کائنات محمد سے ہے اور محمد کہتے ہیں کہ ساری کائنات مجھ سے ہے، تو میں حسین سے ہوں. اور فرمایا آپ نے کیا عظمت ہے حسین کی، کیا منزلت ہے حسین کی. کوئی رسول سے پوچھو کہ حسین کس ذات کا نام ہے، کوئی بطول سے پوچھو کہ حسین کس طرح سے پالا گیا ہے، کوئی علی مرتضیٰ سے پوچھو کہ حسین کس کردار کا نام ہے، کوئی حسن مجتبیٰ سے پوچھو کہ کس بھائی کا نام حسین ہے. عزاداروں، آپ ابھی تک پہلی مجلس سے لے کے مسلسل بیرونی انجمنوں کو سنتے آئے ہیں نا. میں نے دیکھا ہر آنکھیں گریا کر رہی تھی. میں ابھی پس پردہ تھا، جتنی بھی مستورات زیارت تابوت کے لیے آ رہی تھی ہر ایک کی آنکھیں نم تھی. مجھے صرف اتنا ایمان سے بتانا، یہ آنکھوں میں اشک کیوں ہے، یہ رو کیوں رہی ہیں آپ، یہ گریہ کیوں ہے؟ تو ہر کوئی ایک ہی جملہ دیتا، ہاں تمہیں نہیں پتا ہم پرسہ دینے آئے ہیں. کس کو پرسہ دینے آئی ہیں آپ؟ تو ایک ہی جملہ، اس فاطمہ کو پرسہ دینے آئے ہیں کہ جس کا گھر کربلا کے میدان میں اجڑ گیا. اس زہرا کو پرسہ دینے آئے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جس کے گھر سے نہ 10 گھنٹے میں 72 جنازے نکل گئے.
उस जहरा को रोने आए हैं, उस शहजादी को, उस शहजादी को। अज़ादारों उसको पुरसा देंगे ना, लेकिन मुझे इंसाफ से बताना, जब से इस फलक पर हिलाले मुहर्रम निकला है, रोज आप मजलिसें कर रहे हैं, रोज गिरिया करते हैं, लेकिन ओ मेरे नौजवान दोस्तों, शिया ऑल इंडिया यूनिट के लोगों, मुझे इंसाफ से बताना, कितनी रातों से जगे हो, मुसलसल इसके लिए मेहनतें की हैं, लेकिन आज की जब शब आएगी ना, तो थक हार के जाओगे तो तुम्हें बिस्तर मिल जाएगा, तुम आराम कर लोगे। लेकिन इंसाफ से बताना, आज 24 मुहर्रम है, जो काफिला करबला से चला वो आज किस हाल में है? जज़ाकुमुल्लाह। नहीं पता अजीजों किसको बिस्तर मिला, किसका बिस्तर खाक बन गया, कौन खाक पे सोया। हम तो आप छतों के नीचे आ जाते हैं ना, अहले हरम को छत नहीं नसीब हुई। शाम की ओस पड़ती थी, दिन का सूरज तपिश देता था, हाय राहे कूफा शाम। अज़ादारों क्या गुजर गई मेरे नौजवान भाइयों, मौला तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारे सरों पे तुम्हारे बाप का साया बरकरार रखे। अरे उजड़ गया सज्जाद, लुट गया सज्जाद का घर। बस यही एक कलिक था सज्जाद को, जो दिल में लग रहा था, चुभन थी। जब 11 मुहर्रम को काफिला चला ना, ये कब्रिस्तान है, मुझे इंसाफ से बताना, तुम्हारे घर में कोई मर जाए तो घर के बुजुर्ग घर की औरतों को कब्रिस्तान नहीं आने देते। औरतें कहती हम भैया की कब्र पे जाएंगे, हम अब्बा की कब्र पे जाएंगे, हम कब्रिस्तान जाएंगे। बुजुर्ग कहते नहीं, कब्रिस्तान नहीं जाओगी, तीजा हो जाए तो चली जाना, 40वां हो जाए तो चली जाना, 40वां हो जाए चली जाना। बुजुर्गों से पूछो भाई जाने दो, रोक क्यों रोका? आपको नहीं पता, हम चाहते कुछ दिन गुजर जाए, गम हल्का हो जाए। अरे अभी फौरन भेजेंगे तो कोई कब्र पे गिराएगा, कोई बाल बिखराएगा, कोई कब्र से लिपट के मातम करेगा। ओ अज़ादारों इंसाफ से बताना, अरे कल आशूर को जिसका घर उजड़ा हो, 11 मुहर्रम को पूरा घर शोहदा की लाश के पास से इस अंदाज में आया कि हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, कमर में लंगर, गले में तो, और बीवियां हाथ पसे गर्दन बंधी हुई। लैला ने कैसे अकबर का कलेजा देखा होगा, कासिम ने कासिम की पामाल लाश फरवा ने कैसे देखी होगी। इंसाफ से मुझे बताओ, हद हो गई ना। हर जवान चाहता है कि मेरे बाप का जनाजा उठे तो पूरा जम्मे गफीर आए, दुनिया भर के लोग आए। मुझे इंसाफ से बताओ, करबला से लेके कूफा, कूफे से शाम तक तुम्हारा बीमार इमाम जंजीरों में जकड़ा हुआ, एक ही जुमला, हाय मेरा गरीब बाबा, हाय मेरा बेकस बाबा, हाय मेरा बेकफन बाबा। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खूब पुरसा दे रहे हैं अज़ादारों, जैसे चाहे आप पुरसा दें, मैं बिल्कुल ताख़ीर नहीं करूँगा। लेकिन हाँ मौला इन आँखों पर सलामत रखे, इन अश्कों को सलामत रखे, इन आँखों पे नुज़ूल रहमत फरमाए, आपके आंसुओं को रूमाले ज़हरा में जगा दे। हाँ हाँ बड़ी मजलिसें कर रही हो सैदानियों, ओ बीवियों बड़ी मजलिसें कर रही हो, लेकिन हर मजलिस के बाद तुम्हें आराम मिलता है, एक मजलिस से दूसरी मजलिस, दूसरी मजलिस से तीसरी मजलिस। लेकिन तुम्हें बताऊँ उस ज़माने में हर 3 मिनट पे नामे हुसैन लिया जाता है, मजलिसे हुसैन होती है। कोई जहरा से पूछे, जब से चांद निकला ना मुहर्रम को, इस मजलिस से उस मजलिस, उस मजलिस से उस मजलिस, हर अज़ादार के सामने हुसैन की मां साहिल बनकर सफेद रुमाल लिए, ओ अज़ादारों मेरे बच्चे के लिए आंसू लाओ, मेरे हुसैन के लिए आंसू दे दो, लाओ मेरे हुसैन के मरहम को मरहम दे दो, लाओ मुझे मेरे हुसैन के जख्मों का मरहम। हर अज़ादार के आगे ज़हरा हाथ फैलाए, मेरे बच्चे के लिए आंसू, मेरे बच्चे के लिए आंसू। पढ़ू रवायत उलमा लिखते हैं कि जब हमारे घर की माएँ मजलिसों में जाती ना तो बच्चे मुंतज़िर रहते हैं, जैसे माँ आती, अम्मा मजलिस में क्या मिला है, अम्मा फ़ौरन रुमाल खोल देती, लाल मजलिस में ये मिला है। ये तबर्रुक उलमा लिखते हैं जब ज़हरा मजलिस आती है ना तो लौट के जाती तो हुसैन पूछते अम्मा मजलिस गई थी, अम्मा क्या दिया मेरे बाबा, मेरे आज़ादारों ने, मेरे चाहने वालों ने। ज़हरा सफ़ेद रुमाल खोल के लाल, मेरे बेकस हुसैन, मेरे करबला वाले हुसैन, ओ मेरे बेकस मजलूम हुसैन, ओ बेगोरो कफन वाले हुसैन, तेरे लौटाने वालों ने, तेरे चाहने वालों ने तेरे जख्मों के मरहम बेचे हैं।
दे दीजिए हुसैन के जख्मों का मरहम, रो लीजिए कलेजे पे मातम करके। अज़ादारों, बड़ी बेकसी का आलम है। हाँ हाँ, ये बानियान ने मुझसे एक जुमला कहा कि अभी आपको वो मंजर पेश करना है कि जिससे लोगों को ये तो पता चले कि करबला में कौन सा नारा गूंजा। नारे हैदरी नहीं गूंजा अज़ादारों, हुसैनियत का नारा नहीं गूंजा, एक ही नारा, चचा अल अताश, बाबा अल अताश। अज़ादारों, अभी वो आप मंजर देखेंगे, लेकिन पहले एक रवायत सुन ले, एक रवायत सुन ले। अज़ादारों, तारीख लिखती है ना, एक मरतबा शाम में सारी तवारीख ने लिखा कि इतना तो पता है कि खाना बहुत कम आता था, पानी बहुत कम आता था, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि प्यास कब बुझी, भूख कब खत्म हुई। यही वजह थी कि शाम में सकीना ने अपने भैया से पूछ लिया, भैया सज्जाद, इमाम हो भैया? हाँ बेटा इमाम हूँ। ए भैया, इतना बता दीजिए मुझे कि भैया मनाजिले अतश क्या होते हैं। अज़ादारों, देखे कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूजे लिए हुए, चचा हाय करबला की याद, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे तुम्हें, तुम्हारी दुआओं को पूरी करे। अज़ादारों, वास्ता देना सकीना को, अगर दुआ मांगनी हो गाजी अब्बास से दुआ मांग के वास्ता देना। उलमा कहते हम मज़हब बदल दे अगर दुआ कबूल न हो। अज़ादारों, ये वही मंजर पेश कर रहे हैं कि कैसे कैसे बच्चे हुसैन के कहते, कभी अब्बास का दामन थाम के, कभी अकबर का बाजू पकड़ के, कभी आका हुसैन की खिदमत में, बाबा प्यास मारे डाल रही है, बाबा हम प्यासे बहुत है, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। अज़ादारों, सलामत रखे मौला आपको। देखा ना मंजर पे, एक रवायत तारीख लिखती है, बाप मुतवज्जे हो जाए, तारीख लिखती है कि सकीना पूछती, भैया खाली इतना बता दे, आप इमाम हो? हाँ बहन इमाम हूँ। ए भैया, इतना बता दीजिए मनाजिले अतश क्या होते हैं, प्यास की कैफियतें क्या होती हैं। सज्जाद कहते, बेटी वो ना पूछ, भैया आपको बताना पड़ेगा। बहन वो ना पूछ, भैया बताना पड़ेगा कि प्यास के दर्जे क्या होते हैं। सज्जाद कहते, सुन नहीं पाएगी सकीना। सज्जाद से सकीना कहते, भैया मैं सुनूंगी। सुन सकोगी? हाँ सुनूंगी। बेटा, बहन सकीना, जब प्यास हद से बढ़ जाती है ना तो गला सूख जाता है। सकीना कहती, भैया अगर कोई उससे भी ज्यादा प्यासा हो? तड़प के सज्जाद कहते, फिर ना पूछ, जुबान में कांटे पड़ जाते हैं। भैया फिर कोई अगर उससे भी ज्यादा प्यासा हो? सज्जाद तड़प के कहते, सकीना फिर ना पूछ, बदन का पानी खत्म हो जाता है। हाथ जोड़ के कहती, भैया कोई उससे भी ज्यादा प्यासा हो? सज्जाद कहते, सकीना फिर बदन का खून जल जाता है। भैया अगर कोई उससे भी ज्यादा प्यासा हो? सज्जाद कहते, फिर वो जिंदा नहीं रह सकता, उसकी हड्डियां चटकने लगती हैं, जोड़ खुलने लगता है, जोड़ खुलने लगता है, उसकी बदन से आवाजें आती, फिर वो जिंदा नहीं रह सकता। तड़प के कहा, भैया सज्जाद अब तेरी बहन न बचेगी, भैया हड्डियां टूट रही हैं, जोड़ खुल रहा है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह, मौला सलामत रखे। अज़ादारों, आपके आंसुओं को रूमाल ज़हरा में जगह इनायत करे। हाँ, कलेजा तड़प जाता है ना इन बहते हुए आंसुओं को देख के। अज़ादारों, मेरे आंसू आए तो मैं पढ़ नहीं सकता। हाँ हाँ सुने, मैं मुसीबतें बता रहा हूँ। हुसैन 28 रजब को चले थे ना, घर छोड़ दिया था हुसैन ने। अम्मा की लहद को सलाम, नाना के मज़ार को खुदा हाफिज, भैया की कब्र को सलाम। हुसैन चले, मगर जो चले ना तो तारीख लिखती है हुसैन ने तो किताब करबला बनाई है ना, दीवाचे करबला जनाब मुस्लिम ने बनाई है। मुस्लिम पहले अपने 2 बच्चे लेके आए थे, दोनों बच्चे मारे गए। मगर अज़ादारों, करबला के मैदान में रवायतें कहती हैं कि मुस्लिम के 2 छोटे छोटे बच्चे हुसैन के कभी आगे कभी पीछे, ओ चचा मरने की इजाजत, ओ चचा मरने की इजाजत। अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम, मोहम्मद इब्ने मुस्लिम इंशाअल्लाह अभी ताबूत की ज़ियारत करेंगे। हुसैन ने कहा, मेरे बच्चों मैं इजाजत नहीं दे सकता, मेरे मुस्लिम की निशानी हो। अज़ादारों, तारीख लिखती है 2 छोटे छोटे बच्चों ने अम्मा से शिकायत की, अब्बास की बहन आगे बढ़ी, आका मेरे बच्चों को मरने की इजाजत दी। तारीख करबल गवाह, हुसैन ने अब्दुल्ला को इजाजत दे दी। अज़ादारों, अब्दुल्ला मैदान करबला में आए, बला की जंग की अब्दुल्ला ने।
عبداللہ کا جنازہ حسین لائے کہ ابھی دوسرا بھائی بھی آیا، حسین نے اجازت دے دی، حسین پہنچ گئے، آئے، اٹھایا جنازہ بیٹے کا، روتے ہوئے چلے، ماں اجڑ گئی، برباد ہو گئی ماں، گود کی گرمی چھن گئی، آغوش کی گرمی ختم ہو گئی۔ مگر عزادارو مجھے وہ منظر یاد آیا، تاریخ لکھتی ہے کہ ایک ماں اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لٹا چکی نا کربلا میں، تو جب یہ قید ہو کے پہنچی ہے دارالامارہ پہ، مسلم کا لاشا لٹک رہا تھا، تو ایک مرتبہ مسلم کی بیوہ کھڑی ہو گئی، ہاتھوں کو جوڑا، میرے والی و وارث، اپنی بیوہ کو کچھ نہیں بتایا، مجھے کوئی اطلاع نہیں دی، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں کرتی، لیکن اس ماں کو اتنا بتاؤ کہ اس کے دو بچے لے کے آئے تھے، ان کو کس کے حوالے کیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو یہی وہ مسلم کے فرزندان تھے کہ جو کربلا میں مارے گئے تو حسین روتے رہے، مگر عزیزو مسلم نے وہ قربانی دی ہے، خالی مسلم کی قربانی نہیں ہے بلکہ عقیل کے سارے بیٹوں کی بھی قربانیاں تھیں۔ عزادارو ایک کے بعد دیگرے آپ زیارت کرتے رہیے گا، تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں عاشور کے روز حسین کا ایک بھائی عبد الرحمن ابن عقیل حسین کے سامنے آ کے کہتے، او میرے بھیا، او میرے بھیا، او میرے چچا زاد بھائی، او میرے آقا اذن بغا دیئے۔ حسین رو کے کہتے ہیں عبد الرحمن کہیں بھائی بھائی کو اجازت دیتا ہے؟ ارے جب حسین مجبور ہو گئے، اصرار بڑھتا گیا، تو عبد الرحمن ابن عقیل کو حسین نے اجازت دے دی۔ عزادارو جب اجازت ملی ہے نا، تاریخ لکھتی ہے میدان کربلا میں عبد الرحمن ابن عقیل آئے، آن کے بلا کی جنگ کی، لوگوں کو عقیل یاد آنے لگے، مسلم یاد آنے لگے۔ عزاداروں کا ایک ہی جملہ کہ یہ بھی عقیل کا فرزند ہے، ارے چوطرفہ لڑائی لڑو، گھیرا گیا عبد الرحمن کو۔ عزاداروں کب تک لڑکتے؟ 3 دن کے بھوکے پیاسے، ارے عرش فرش سے زمین پائے، آواز دی مولا آخری سلام۔ حسین اس جنازے کی طرف دوڑے، اس جنازے کی طرف دوڑے، آئے میرا بھائی، آئے عبد الرحمن، آئے عبد الرحمن، آئے بھیا کی لاش سے حسین لپٹ گئے، لپٹ گئے حسین، بھائی کی لاش سے لپٹ گئے۔ بھائی کا جنازہ اٹھا کے حسین ابھی خیمے میں پہنچے تھے کہ جعفر ابن عقیل آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ کے جعفر ابن عقیل کہتے مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیے۔ حسین نے کہا بھی تمہارا ایک سگا بھائی مارا گیا، اے جعفر میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، بسید ہو گئے۔ ایک مرتبہ جعفر ابن عقیل کو بھی حسین نے اجازت دے دی۔ عزادارو جعفر ابن عقیل بھی آ گئے، مگر تاریخ لکھتی ہے کہ جب اجازت ملی تو جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہو کر جعفر ابن عقیل زمین پہ گرے۔ آقا کو آواز دی حسین اس جنازے پہ بھی دوڑے۔ تاریخ لکھتی جب بھائی بھائی کے جنازے پہ پہنچا تو حسین کو کچھ سمجھ میں نہ آیا، فوراً جعفر ابن عقیل کے جنازے پہ منہ رکھ دیا، آئے میرے بھیا، اجرکم اللہ۔ عزادارو حسین جعفر ابن عقیل کی لاش میدان کربلا سے لے کے گھر میں آئے کہ ایک مرتبہ عقیل کی اولاد ہی سے محمد ابن سعید بن عقیل حسین کی خدمت میں آئے، آن کے کہتے امو جان مرنے کی اجازت، امو جان مرنے کی اجازت، امو جان مرنے کی اجازت۔ حسین نے محمد کو بھی اجازت دے دی۔ عزادارو محمد بن سعید جب میدان کربلا میں آئے، انہوں نے بھی بلا کی جنگ کی، مگر کب تک لڑتے؟ زخموں سے چور ہو کے میدان کربلا میں آئے۔ اب جو میدان کربلا میں گرے ہیں آواز دیتے امو جان محمد بن سعید کا سلام۔ عزادارو محمد بن سعید کے جنازے کی طرف حسین دوڑتے ہوئے چلے، اٹھایا بچے کا جنازہ، ہاں محمد بن سعید بن عقیل کا جنازہ اٹھایا، لے کے حسین آئے۔ بیویوں میں کوہرام برپا تھا، ہر بیوی جنازے سے لپٹ کے بیٹھ، ہر بیوی جنازے سے لپٹ کے بیٹھ۔ عزادارو عقیل کی اولادوں کے جنازے آ رہے تھے کہ علی کی اولاد حسین کی خدمت میں آنے لگی، اور آئی تو ایک مرتبہ عثمان بن علی آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے آقا
آقا مرنے کی اجازت دے دیے. ہائے اپنا باپ کے بیٹے کو، اپنے باپ کے بیٹے کو، اپنے باپ کے بیٹے کو حسین کیا کہے. عثمان بن علی کہتے بھیا میں بھی مرنا چاہتا ہوں، بھیا اجازت دے دو. عزادارو تاریخ لکھتی حسین رونے لگے اور روتے روتے حسین نے اذن بغا دے دی. ادھر عثمان بن علی میدان کربلا میں آئے. تاریخ لکھتی جنگ کرتے کرتے زمین کربلا پہ آئے. بھائی نے بھی بھائی کو آواز دی. عثمان بن علی کے جنازے پہ حسین دوڑتے چلے. اب جو پہنچے تو روتے ہوئے ہائے میرا بھیا، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا بھیا. عزادارو عثمان بن عقیل کا جنازہ، عثمان بن علی کا جنازہ حسین نے اٹھا لیا. لاشوں پہ لاش حسین اٹھاتے جا رہے ہیں. خدا کی قسم ارے کوئی بھائی ایسا نہ ہو دنیا میں کہ جسے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھانا پڑے. اللہ رے حسین کی غربات کربلا میں اتنے غریب ہو گئے. مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دے. عزادارو تاریخ لکھتی ہے کہ حسین نے جعفر ابن علی کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دی، مگر تاریخ لکھتی ہے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین کے بھائی کب تک لڑتے. ارے زمین کربلا پہ آئے، آواز دی بھیا اپنے بھائی کی خبر لو. عزادارو حسین اپنے بھائی جعفر ابن علی کے جنازے پہ دوڑتے ہوئے آئے بھیا کے جنازے سے لپٹ گئے. ایک عجب فریاد، ہائے میری قسمت، ہائے میری غریبی، ہائے میری مظلومی، اجرکم اللہ. عزادارو بھائی نے بھائی کا جنازہ اٹھایا کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن علی نے بھی حسین سے اجازت لے لی. عبداللہ بن علی بھی میدان کربلا میں آئے تو بلا کی جنگ کی، مگر عزادارو زخموں سے چور ہو کر جب زمین کربلا پہ آئے ہیں نا تو تاریخ لکھتی ہے کہ حسین کو آواز دی. حسین دوڑتے ہوئے پہنچے. اب جو دوڑتے ہوئے پہنچے نا تو بھائی کے جنازے پر آئے. حسین بھیا کا جنازہ اٹھایا اور جنازہ اٹھائے ہیں روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. عزادارو عبداللہ ابن علی کا جنازہ مقتل سے خیمے میں آیا کہ ایک مرتبہ اولاد علی میں ایک بھائی حسین کا آگے بڑھا. محمد آگے بڑھے. آگے بڑھ کے محمد ابن علی کہتے آقا سارے بھائی مارے گئے. اے آقا میں تنہا جی کے کیا کروں گا، آقا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دے. الغرض حسین نے بھی اذن بغا دے دی، مگر ہاں محمد ابن علی میدان کربلا میں کب تک لڑتے. زخموں سے چور ہو کے زمین کربلا پہ گرے. آواز دی بھیا مدد کو آئیے. عزادارو حسین محمد ابن علی کے جنازے پہ پہنچے. اب جو پہنچے تو جنازہ اٹھایا لے کے بھائی کی میت خیمے میں آیا. کورام برپا ہو گیا، بیویوں نے حلقہ بنایا. واہ حسینہ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو آل عقیل بھی ختم ہو گئی، آل علی بھی ختم ہو گئی کہ ایک مرتبہ ابو بکر ابن حسن آگے بڑھے اور آن کے کہتے امو مجھے مرنے کی اجازت دے دے. اے امو مجھے مرنے کی اجازت دے دے. حسین کلیجے سے لپٹا کے کہتے تو میرے بھیا کی نشانی ہے. ارے میں تم کو کیسے اجازت دے سکتا ہوں، اس لیے کہ تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے. ابو بکر ابن حسن کہتے نہیں آقا سب مر گئے ہیں، میں جی کے کیا کروں گا، آقا مرنے کی رضا دے دے. تاریخ لکھتی حسین کانپتے ہوئے اپنے بچے کو، اپنے بھتیجے کو اجازت دیتے ہیں. عزادارو ابو بکر ابن حسن آئے. تاریخ کربل گواہ ہے کہ ایسی جنگ کی ہے کہ نقشہ ہی پلٹ دیا. لوگوں کو حسن کا مارکا یاد آنے لگا. لوگ الٹ گئے، کہنے لگے چوطرفہ حملہ کرو، یہ حسن کا لاڈلا ہے، علی کا پوتا ہے. عزادارو ساری فوجیں امنڈ پڑی. ایک مرتبہ ابو بکر ابن حسن کا لال میدان کربلا میں گر گیا اور زخموں سے چور ہو کے زمین پہ آئے. امو خدا حافظ، جزاک اللہ. عزادارو تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے یہ نام سنانا، یہ خبر سنی حسین نے دوڑے ہوئے حسین آئے، بھتیجے کا لاشا اٹھایا
لے کے خیمے میں آئے، عزاداروں بیویوں میں کوہرام برپا ہو گیا، ہر بیوی ایک ایک جنازے پہ رو رہی تھی۔ مگر ہاں عزیزو، آپ رو رہے ہیں نا، رو رہے ہیں، میں زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہتا، زیادہ تاخیر ہو گئی ہے۔ مجھ سے پہلے بھی کسی نے کہا کہ آپ بہت زیادہ مصائب پڑھتے ہیں، آپ کو تعارفی تقریر کرنا ہے، لیکن عزیزو انصاف سے بتائیے گا، ہر آدمی تو رونے آیا ہے نا، ہر آدمی پرسہ دینے آیا ہے، ہر آدمی رونے آیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آنکھوں سے نکلنے والا آنسو نہ آئے، جیسے جس کا دل چاہے پرسہ دے لے، نہیں پتا کہ آئندہ برس ہمیں یہ 18 بنی ہاشم کا تابوت نصیب بھی ہو یا نہ ہو۔ عزادارو جیسے پرسہ دینا ہو ویسے آپ پرسہ دے لیں۔ ہاں میں نے تاریخ کربل میں شب عاشور ایک منظر دیکھا، ایک ماں ایسی تھی، حسین بھی جا رہے تھے، کبھی اس خیمے کا پردہ اٹھائیں، کبھی اس خیمے کا پردہ، کبھی اس خیمے کا پردہ، تو دیکھتے ہیں کہ کوئی ماں اپنے بچے کا چہرہ دیکھ رہی ہے، کوئی ماں گھنگریلوں بالوں میں انگلی کر رہی ہے، کوئی ماں گھنگریلے بالوں کو انگلیوں سے سلجھا رہی ہے، لیکن ایک خیمے کا پردہ حسین نے اٹھایا تو عجب منظر دیکھا۔ ایک ماں دو چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتی ہے، دیکھو صبح اگر قاسم سے پہلے نہ گئے، اکبر سے پہلے نہ گئے تو یہ جان لو ماں تمہاری دودھ نہ بخشے گی۔ سمجھ گئے نا عزادارو؟ کون تھا یہ؟ کس کا پردہ تھا؟ کس کا خیمہ تھا؟ عزادارو یہ حسین کی اجڑی ہوئی بہن خیمہ زینب کا حال تھا۔ حسین نے دیکھا چھوٹے چھوٹے اونو محمد سے ایک ہی جملہ، کل قاسم سے پہلے بچے اماں اجازت دلوا دینا، اماں اجازت دلوا دینا، اماں اجازت دلوا دینا۔ عزادارو صبح ہوئی بچے آ کے مامو جان مرنے کی اجازت، مامو جان مرنے کی اجازت، مامو جان مرنے کی اجازت۔ حسین اپنے بھانجوں کو ہٹا دیتے، بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو؟ کہیں کوئی ماں مجھے چاہے گا کہ اس کی بہن کی گودی اجڑ جائے؟ مگر عزادارو تاریخ کربلا گواہ ہے، بچے آئے خیمے میں مایوسی کے عالم میں سر جھکائے ہوئے، زینب کی نظر پڑی، ایک جملہ کا، تم لوگ زندہ ہو؟ کیا چاہتے ہو اماں زہرا کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں؟ بچے ہاتھ جوڑ کے کہتے اماں صبح سے کئی بار گیا، ماموں نے اجازت نہ دی، اماں اجازت دلا دو، اماں اجازت دلا دو۔ علی کی شیر دل بیٹی نے شانوں پہ ردا ڈالی، چہرے پر نقاب، حسین کی خدمت میں اپنے دو چھوٹے چھوٹے بچے لیے ہوئے زینب آئی، آن کے کہتی بھیا کیا چاہتے ہو؟ زینب کا فدیہ تمہاری راہ کے قابل نہیں ہے، زینب انہیں ہدیہ نہیں کر سکتی۔ تڑپ گئے حسین، تڑپ گئے زینب، میں اونو محمد کو اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے بہن نے کہا بھیا مجھے پتا ہے تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو، بھیا مجھے وہ دن یاد ہے جب میں بچپن میں سینے خانہ میں سو رہی تھی، دھوپ کی شعاع میرے چہرے پہ آئی، تم دھوپ میں کھڑے ہو گئے، اے باکس آیا میری بہن کی نیند پوری ہو جائے۔ بھیا بہت مانتے ہو اپنی بہن کو، عزادارو ہو میرے جوانوں، خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے۔ عجب کردار زینب نے نبھایا، عجب جملہ۔ بھیا اتنا بتا دو کہ زندگی میں کبھی زینب نے کچھ مانگا؟ نہیں زینب کبھی نہیں مانگا۔ بھیا یہ وعدہ کرو اگر زینب کچھ مانگ لے تو دو گے؟ زینب اگر میرے بس میں رہا تو تجھ جیسی بہن کو حسین سب کچھ دے گا۔ زینب کہتی بھیا زندگی بھر کچھ نہیں مانگا، آج بہن کچھ مانگ رہی ہے، بہن کو دعا نہ کرنا۔ حسین کہتے زینب کہو۔ ایک مرتبہ کہا بھیا میرے دونوں بچوں کو اجازت دے دو، قیامت آ گئی ہے زدارو۔ حسین نے سر سے امامہ اتارا، سر پہ ماتم۔ اللہ اکبر، کائنات میں کوئی بھائی ایسا نہ ملے گا، کوئی بہن ایسی نہیں مل سکتی جو اپنے بھیا کی محبت میں اولاد قربان کر دے۔ عزادارو زینب نے اجازت دلا دی اور محمد میدان کربلا میں آئے۔ کبھی حسین نے ایک بیٹے کو سنبھالا، عباس نے دوسرے بیٹے کو، چھوٹے چھوٹے نیمچے، چھوٹی چھوٹی تلواریں گھوڑے پہ سوار کیا، دونوں بھائی میدان کربلا میں آئے۔ زینب نے ایک جملہ کہا، لڑتے لڑتے اگر فرات تک چلے جانا تو پانی کی طرف رخ نہ کرنا۔ عزادارو علماء کہتے ہیں کہ تاریخ لکھتی ہے دونوں بھائیوں نے بلا کی جنگ کی، لیکن جب ایک مرتبہ دریا کی خوشبو محسوس ہوئی تو ایک بھائی نے دوسرے سے کہا اے بھیا ارے کاش کے بہن سکینہ کی مشق لائے ہوتے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھیا کاش کہ اپنی بہن کی سو کی مشق لاتے تو ہمارے خیمے کے چھوٹے چھوٹے بچے آلاتش آلاتش نہ کہتے۔ عزیزانو تاریخ لکھتی ہے دونوں بھائی جنگ کرتے جا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ظالموں نے کہا یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، ایسے قابو میں نہ آئیں گے، ارے ایک بارگی ٹوٹ پڑو۔ عزیزانو تاریخ لکھتی ہے زینب کے بچوں پہ کوئی بھاری نہیں پڑ رہا تھا، مگر کسی نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک اونٹ کو دونوں بھائیوں کے درمیان حائل کرو۔ عزیزانو روایت کہے کہ اونٹ حائل کیا گیا، اب ایک بھائی کو دوسرا بھائی نظر نہیں آتا۔ اللہ نے بھائیوں کی محبت، اور میرے جوانوں تمہارے درمیان محبت قائم رہے، اور محمد کے صدقے میں تاریخ لکھتی ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھنے کے لیے کبھی گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو جاتا، آواز دیتا اور محمد کی آواز آتی ہاں بھیا، محمد کہتے اور ہاں بھیا۔ لیکن عزیزو تاریخ لکھتی جب دونوں بھائی یوں میں کافی دوری ہو گئی تو ایک بارگی ظالم ٹوٹ پڑے، ارے زینب کے چاند سے بچے عرش فرس سا زمین کربلا کی طرح۔ عزادارو جو بچے گرے ہیں نا تو ایک ہی جملہ مامو مامو جلدی آئیے، مامو جلدی آئیے۔ عزادارو تاریخ لکھتی ہے ایک طرف سے عباس دوسری طرف سے حسین، ایک طرف سے عباس دوسری طرف سے حسین، ارے فوجوں میں ہلچل مچ گئی۔ مگر عزادارو جیسے ہی عباس اور ان کے جنازے پہ پہنچے ہاتھ جوڑ کے مامو اماں سے کہنا ہم دریا تک آ گئے مگر پانی نہیں پیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مامو اماں سے کہہ دینا کہ ہم لڑتے لڑتے دریا تک آ گئے مگر ہم نے پانی کی طرف رخ نہیں کیا، ہم نے پانی نہیں پیا، ہم نے پانی نہیں پیا۔ عزادارو تاریخ لکھتی ہے دو شیر دل بھائیوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بھانجوں کا جنازہ اٹھایا، ایک ہاتھ میں اون کا جنازہ لے کے عباس، دوسرے ہاتھ میں محمد کا جنازہ لے کے حسین۔ عزادارو خیمے کے دہلیز پائے، اب جو آئے تو آواز نہیں پردہ ہٹاؤ۔ عزادارو پردہ ہٹایا گیا، بس تاریخ لکھتی دونوں بھائی لائے اپنے بھانجوں کا جنازہ رکھا، ایک طرف اون لٹائے گئے ایک طرف محمد لٹائے گئے۔ قیامت آ گئی عزادارو، بیویاں تڑپ کے ماتم، اون کا ماتم، اون کا ماتم، اون کا ماتم، محمد کا ماتم۔ مگر عزادارو تاریخ لکھتی ہے کہ ابھی ماتم کر ہی رہی تھی نا کہ کسی بیوی نے رائے دے دی ارے کوئی جائے ان بچوں کی ماں کو تو بتا دے کہ تمہارے بچے آئے ہیں۔ عزادارو ایک بیوی آگے بڑھی، دوش پردہ، ایک پردہ اٹھایا، کیا دیکھا زینب، ہاتھ جوڑا بیوی تمہارے بچے آئے ہیں۔ زینب نے کہا آ گئے میرے اونو محمد، آ گئے اونو محمد، ہاں بیوی تمہارے بچے آئے ہیں۔ بیوی خیمے میں چلیے۔ عزادارو وہ بیوی زینب کو لے کے آئی، ساری بیویاں سمجھ گئی ماں آ رہی ہے، دو دو بچوں کی میت ایک ساتھ دیکھے گی۔ او میری ماں بہنوں، مولا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہاری اولاد سلامت رہے۔ عورتیں سمجھ گئی اب ماں آئی ہے نا، دو بچوں کا جنازہ ایک ساتھ دیکھے گی، کلیجہ پھٹ جائے گا، ماں تڑپ کے ماتم کرے گی۔ مگر عزادارو ایسا نہیں ہوا، زینب آئی اور ان کو ادھر کھینچ کے کنارے کیا، محمد کو ادھر کنارے کیا، زینب دو زانو ہو کے بیٹھی، میں ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھا، میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے اللہ تیرا شکر ہے۔ عزادارو میں نے مسائب نہیں پڑھے زیادہ، نہیں پڑھے مسائب، لیکن ہاں یہ سوچ کے ان بچوں کو ماتم کرو کہ جن بچوں کو ان کی ماں نے کبھی نہیں رویا، کبھی زینب نے گریہ نہیں کیا۔ عزادارو ایک سال کی قید و بند کے بعد جب زینب مدینے آئی نا تو اپنا حجرہ کھولا، کیا منظر دیکھا سنیں گی آپ، او میری ماں تمہارے بچے سلامت رکھے رہے اللہ۔ اب جو زینب نے منظر دیکھا تو چھوٹے چھوٹے تکیے، چھوٹے چھوٹے بچھونے، چھوٹی چھوٹی چارپائی، چھوٹے چھوٹے بستر، بس دونوں چارپائیوں کے درمیان اجڑی ہوئی ماں، شام کی قیدان شہزادی زینب بیٹھ گئی، کبھی اس بستر پہ ہاتھ اون، کبھی اس بستر پہ محمد، آئے میرے لال۔ عزادارو پیچھے سے عبداللہ آ گئے، بیوی
بیوی تو کون ہے؟ اے ضعیفہ تو کون ہے؟ ارے رونا ہے تو اپنے گھر جا کے رو، یہ میرے بچوں کے بستر ہے، میرے بچے سفر پہ آئے، میرے گھر یہ کام مت کر، میرے بچوں کے بستر پہ ہاتھ رکھ کے مت رو، قیامت آ گئی ہے زدارو۔ زینب پیچھے مڑی، ہاتھوں کو جوڑا، ارے سر سے پردہ ہٹایا، عبداللہ ارے تم نے بھی نہ پہچانا۔ جزاک اللہ۔ روئے عزادارو، ان بچوں کا تابوت دیکھا نا آپ نے جن کی ماں نے کبھی ان کا ماتم نہیں کیا؟ یہی وجہ تھی کہ قید کی رہائی کے بعد جب سر آئے تو ہر سر کا وارث نظر آیا، مگر دو چھوٹے چھوٹے سر آئے تو ان کا کوئی لینے والا نہیں تھا۔ تو شام کی عورتوں نے کہا بھائی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ تڑپ کے زینب نے کہا بیویوں انصاف سے بتاؤ، ایک بہن ہے، کس کس کا ماتم کرے؟ بھائی کو روئے کہ بھتیجے کو روئے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے تمہیں، تمہاری آوازیں گریا پہ نزول رحمت فرمائے، تمہارے گھر میں پردے کا تحفظ رکھے، مولا تمہاری دعاؤں کو پوری کرے۔ عزادارو اجڑ گئی زینب کی آغوش، لٹ گیا زینب کا گھر، اجڑ گئی زینب کی آغوش۔ عزادارو تاریخ لکھتی ہے کہ ادھر اون و محمد کی شہادت ہوئی، ادھر صبح سے قاسم حسین کے دامن سے لپٹے ہوئے چچا مرنے کی اجازت، چچا مرنے کی اجازت۔ اولاد والوں بہت سے افراد اس مجمع میں ہوں گے کہ جن کے بھتیجے ہوں گے، سمجھ سکتے ہیں ایک چچا اپنے بھتیجے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حسین رو رو کے کہتے بیٹا میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، جب اپنے بھیا کو دیکھنا ہوتا ہے تو تجھے دیکھ لیتا ہوں، لال میں تجھے نہیں دے سکتا اذن وغیرہ۔ قاسم روتے ہوئے گھر میں آئے، اماں نے پوچھا، فروا پوچھتی بیٹا کیا ہوا؟ چچا جان اجازت نہیں دیتے۔ اماں نے دوش پر ریڈا ڈالی، چہرے پر نقاب، حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہاشمی خاندان کی بھاوت جیسے آئی حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ بھابی آپ نے زحمت کیوں کی؟ بھائی ایک جملہ کا کیا چاہتے ہیں آقا؟ میں آپ کی ماں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں؟ آقا میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ ساری بیویوں کے بچے مارے جا رہے ہیں، میری آغوش کی گرمی ابھی بھی کروٹیں بدل رہی ہے، آقا آپ کا کیا حکم ہے؟ عزادارو تاریخ لکھتی ہے جملہ سننا تھا، حسین تڑپ کے کہتے بھابی آپ کے لیے تو بھیا کا غم کافی ہے، میں آپ کی گودی نہیں اجاڑنا چاہتا، میں قاسم کو نہیں بیچنا چاہتا۔ عزادارو تاریخ لکھتی ہے کہ حسین کے یہ جملے تھے کہ ایک مرتبہ فروا نے کہا لال تجھے نہیں یاد ہے تیرے بابا نے وقت شہادت ایک تعویذ باندھا تھا، کہا میرے لال جب میرے بعد کوئی برا وقت آئے تعویذ کھول لینا۔ اے میرے لال قاسم کیا اس سے بھی برا وقت آنا باقی ہے کہ زہرا کا لال نرغے آدھا میں گھر گیا ہے؟ ارے قاسم نے جلدی سے تعویذ کھولا، اب جو دیکھا تو لکھا تھا لال قاسم میں نہ رہوں گا، لیکن اے میرے بیٹا چچا تنہا رہے گا، میرے بھائی پہ ترس کھا جانا قاسم، میری طرف سے جان دے دینا لال، میرے بھیا کو بچانے کی کوشش کرنا۔ عزادارو تاریخ لکھتی ہے قاسم نے فوراً وہ نوشتہ پیش کیا، بھائی نے بھائی کی تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگایا، کلیجے سے لپٹایا، رو کے کہتے قاسم خدا حافظ، قاسم خدا حافظ۔ عزادارو روایتیں لکھتی ہے کہ قاسم کو اذن وغا مل گئی، اماں نے اجازت دے دیا، پھپھیوں نے اجازت دے دیا، مگر ہاں کچھ علماء نے یہاں تک پڑھا کہ جب قاسم اذن وغا پہ گئے نا، اجازت لے چکے نا اور خیمے میں رخصت ہونے کو آئے تو عزادارو تاریخ لکھتی ہے کہ قاسم کے لیے کسی نے کہا کہ ذرا حجرے میں چلے جاؤ، کبرا سے اجازت لے لو۔ عزادارو مولا تمہارا سہاگ سلامت رکھے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ہی حجرے میں آئے کبرا نے اشارے میں پوچھا کس کے سہارے چھوڑ چلے؟ عزادارو منہ سے کچھ نہ کہا، آستین چاک کر دی، آستین چاک کر کے ارے صغرا کبرا کے حوالے کر دیا۔ اور ایک جملہ کا اگر محشر میں ملاقات ہو
تو جس کی آستین چاک دیکھنا پہچان لینا میں اپنے چچا کی نصرت پہ نکلا ہوں۔ یہ کہہ کے جناب قاسم آگے بڑھ گئے، مگر عزادارو تاریخ لکھتی ہے کہ قاسم میدان کربلا میں آئے، بلا کی جنگ کی۔ مجھے جنگ نہیں پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ منظر دیکھیں گے خود ہی کلیجہ پٹے گا۔ تاریخ لکھتی نا عزادارو، جیسے قاسم میدان کربلا میں آئے، جنگ کرتے کرتے قاسم جب گھوڑے سے گرے نا تو آواز دیتے ہیں یا اماں ہو ادرکنی، چچا میرا سلام۔ عزادارو ادھر روایت کے فقرے ہیں، ایک طرف سے حسین دوڑے، ایک طرف سے عباس دوڑے، ارے دونوں شیر کو آتے ظالموں نے دیکھا تو ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں لاش قاسم۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، بیچ میں لاش قاسم، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال۔ عزادارو پامال ہو گئے قاسم، ہاں لپٹ کے ماتم کرے، احترام سے بوسا دے تابوت کو، مگر عزادارو تاریخ کربل گواہ ہے نا، تاریخ کربل گواہ ہے، حسن کا یتیم، حسن کی نشانی، حسین کا بھتیجا، 13 برس والا، وہ اصلیوں والا، وہ چاند سا بچہ، وہ پرواہ کی آغوش کی ٹھنڈک، اور آن کے کہا قاسم میرے بیٹے امام وقت بلا رہا ہے، میں یہ سننا تھا لاش کے ٹکڑے زمین کربلا پر۔ چچا جلدی آئیے، چچا جلدی آئیے، چچا جلدی آیا، پہنچ گیا میرے لال، پہنچ گیا میرے لال، پہنچ گیا میرے لال۔ مگر عزیزو خدا کسی چچا کو کسی بھتیجے کا منظر نہ دکھائے۔ جب حسین پہنچے نا، جب حسین پہنچے نا تو لاش قاسم ٹکڑے ٹکڑے تھی۔ علامہ پڑھتے تھے اس مقام پر کہ حسین کی غربت کا یہ عالم تھا کہ حسین نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، رکھنے کے بعد زمین کربلا پہ حسین بیٹھ گئے، بیٹھ کے مرثیہ پڑھتے ہیں میرے اللہ حسین غریب ہو گیا، حسین ہو گیا غریب۔ عزادارو حسین رونے لگے، اور جب حسین کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا نا، علامہ پڑھتے حسین نے اپنی عبا کا دامن پھیلایا، زمین کربلا پہ عبا بچھا دی۔ اب لاشا اٹھائے تو کیسے؟ عالم دین نے پڑھا کہ جب میدان میں آئے تھے تو قاسم بن گئے تھے، لیکن جب حسین پہنچے ہیں تو قاسم تقسیم ہو چکے تھے۔ عزادارو حسین پہنچے، پہنچ کے روایت لکھتی ہے حسین نے سر اٹھایا، عبا میں رکھا، سینہ اٹھایا، عبا میں رکھا، ہاتھ اٹھایا، عبا میں رکھا، قاسم کے اعضائے جسمانی کو چنا، عبا میں رکھا، اور دامن عبا کو لپیٹ کے اٹھایا تو لاشا تو نہ تھا مگر گٹری کی طرف سے حسین ہائے قاسم، ہائے قاسم۔ عزادارو غربت حسین دیکھ رہے ہیں ظالم، ہنس رہے ہیں ظالم، حسین کی مصیبت پہ ہنس رہے ہیں، حسین روتے ہوئے ہائے قاسم، ہائے قاسم، ہائے قاسم، ظالم ہنس رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں۔ حسین لاش لے کے خیمے کے در پہ آئے تو فروا بابی تمہارا بیٹا دولہا بن کے آیا ہے، قیامت آ گئی۔ عزادارو اب جو لے کے چلے تو فروا در خیمے کا پردہ ہٹا کے ایک ہی جملہ باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی برات۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو اجڑ گئے آل حرم، لٹ گئے قاسم میدان کربلا میں، بکھر گئے اعضائے جسمانی، تاریخ گواہ ہے سب شہید ہو گئے، بچے مارے جا رہے ہیں۔ لیکن عزیزو میں ایک آپ سے التجا بھی یہی کرتا ہوں کہ جب غازی کا عالم آتا ہے تو نوجوان ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ سے میں وسیلہ دیتا ہوں بیوی کا، شہزادی کا، کہ برائے کرم آپ اپنے جذبات پہ قابو رکھیے گا۔ عزیزو میدان کربلا میں وہ دن بھی آیا کہ شیر دل برادر حسین کا قوت بازو
آن کے عجب جملہ کہتا آقا مرنے کی اجازت دیے۔ حسین رو کے کہتے ہیں عباس کہیں بھائی بھائی کو اجازت دیتا ہے، اے عباس کہیں بھائی بھائی کو اجازت دیتا ہے۔ عباس میرے لشکر کے علمدار ہو تو عباس میں نہیں دے سکتا اجازت۔ عباس پھر آگے کہتے حسین کہتے لشکر کے علمدار ہو۔ جیسی حسین نے یہ جملہ کہا نا، حسین سے فوراً عباس کہتے آقا لشکر کی علمداری وہ کرے کہ جس کے پاس لشکر ہو۔ مولا اب تو سب مارے گئے، لشکر ختم ہو گیا۔ عباس کا بازو پکڑا، چند قدم حسین چلے۔ او میرے نوجوانوں جملہ سنو، روتے ہوئے علم اٹھائیے گا، روتے ہوئے پرسا دیے گا۔ بازو پکڑ کے چند قدم چلے۔ عباس کچھ سن رہے ہو؟ ہاں بھیا سن رہا ہوں۔ ہاں آقا سن رہا ہوں۔ کیا سنا؟ سکینہ کی آواز، چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے، چچا پانی کی سبیل کر دو۔ سکینہ کی آواز۔ عباس ایک کام کرو، میں تمہیں اذن وغا نہیں دیتا۔ عباس یہ ٹوٹا ہوا نیزہ لیے جاؤ، سکینہ کی مشق لے لو، پانی کی سبیل کر دو۔ عزادارو تاریخ لکھتی ہے کہ خیمے میں عباس آئے۔ زینب آگے بڑھ کے کہتی عباس بھیا بچپن سے ایک ہی خیال مجھے تڑپاتا تھا۔ بابا کے زانوں پہ بیٹھی تھی، دوش سے ردا ہٹ گئی۔ بابا نے بوسے لیے تو میں نے بچپن میں پوچھا تھا بابا بوسے نہیں سمجھ میں آئے، کہا ایک دن ان بازوؤں پہ رسن بندھے گی۔ عباس بڑی ہوتی گئی، گھر بھائیوں سے بھرتا گیا۔ یہ بہن ہمیشہ سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہو اس بہن کے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا۔ عباس تم جا رہے ہو نا، آج تمہاری بہن کو یقین ہو گیا کہ آج زینب کے بازو میں رسن بن جائے گی۔ عزادارو عباس سر جھکائے سنتے رہے۔ سکینہ نے علم میں مشق باندھی۔ یہ جو ہمارے یہاں علم میں مشق بنتی نا، یہ اسی کی علامت ہے۔ سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے کس شان سے باندھا ہوگا، کس ارمان سے باندھا ہوگا۔ میرا چچا ابھی پانی لائے گا۔ عزادارو تاریخ لکھتی مشق و علم لے کے عباس چلے۔ اب جو عباس آئے تو ایک حملے میں 120 دشمنوں کو تہے تیک کیا۔ سوکھی ہوئی مشق میں پانی بھرا۔ اب لے کے چلے تو ایک ہی آواز آئی، دیکھو پانی خیام حسینی تک نہ پہنچنے پائے، چاروں طرف سے عباس کو گھیر لو۔ عزادارو ظالموں نے گھیرا۔ تاریخ لکھتی ہے ایک ظالم نے چھپ کے دائیں ہاتھ پہ تلوار ماری، عباس کا دائیں بازو منقطع ہوا۔ عباس نے مشق کا تسمہ دانتوں میں دبایا، علم کو بائیں ہاتھ میں لیا۔ ایک مرتبہ کسی ظالم نے بائیں بازو پہ تلوار ماری، بایاں بازو جدا ہو گیا، لیکن ایک ہی خواہش سکینہ کو پانی پلا دوں، پانی کسی طرح خیمے میں پہنچا دوں۔ بس چل ہی رہے تھے کہ ارملا نے چلے کمان میں تیر جوڑا۔ اب جو تیر چلا تو مشق سکینہ چھن گئی۔ عباس کا دل ٹوٹ گیا۔ عباس نے چلتا ہوا گھوڑا واپس موڑا، اسب وفادار جب پانی نہیں رہا تو خیمے میں جا کے کیا کروں گا۔ گھوڑا عباس نے موڑا۔ مجھے انصاف سے آپ بتائیے گا عباس کے عقب میں جتنے تیر چل رہے تھے اب جو عباس گھوڑا پلٹائیں گے موڑیں گے تو تیر کہاں لگے گا؟ ہائے تیروں کی بارش، عباس کی پیشانی تیروں کا نشانہ، عباس کی آنکھیں تیروں کا نشانہ، عباس کا سینہ، قیامت آ گئی۔ عزادارو تاریخ کربلا گواہ ہے کہ عباس نے چاہ غازی نے جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزادارو غازی عباس چاہ ہی رہے تھے نا، چاہ رہے تھے یہی کہ کسی طرح سے میں تیر نکال لوں۔ قیامت آ گئی عزادارو، جیسے چاہے پرسا دے۔ عزاداروں بڑے احترام سے لے جائیے، یہ عالم مبارک غازی عباس ہے۔ عزاداروں بڑے احترام سے لے جائیے۔ او میرے نوجوانوں مولا تمہیں سلامت رکھے۔ عزاداروں یہ وہی علم ہے نا کہ جس میں ارمانوں سے بندھی ہوئی مشق ہے، جس میں ارمان والی مشق ہے۔ ہاں بڑے ارمانوں سے بندھی تھی، چچا پانی لائیں گے، چچا پانی لائیں گے۔ عزاداروں تاریخ کربل گواہ ہے کہ غازی نے سر جھکایا، آنکھوں کا تیر چاہا کے نکالے۔ اب جو تیر نکالنے کو سر جھکانا تو ظالم نے آہنی گور عباس کے سر پہ مارا۔ عباس گھوڑے سے
जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अज़ादारो गाजी घोड़े से ज़मीन पर आका को आवाज़ दी, आका आका मेरा सलाम, आका मेरा सलाम आखिर। बाज़ीज़ो सुने दो तीन जुमले, मैं तमाम कर रहा हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, दो तीन जुमले सुन ले। हुसैन ने भाई ने भाई को बुलाया। हुसैन ज़मीन करबला पे गिरे, गिरते पड़ते हुसैन चले हैं, मगर रवायत लिखती है हुसैन का एक हाथ कमर पे था। आज़ादारों सुने आप मरसिया हुसैन का एक हाथ कमर पे था। मरसिया पढ़ते हुसैन चले, अल आन इन कसरत ज़हरी वक़िल्लत हिलती, अब्बास तेरे मरने ने मेरी कमर तोड़ दी। ए अब्बास राहे चारा मजदूद हो गई। अज़ादारों गाजी के जनाजे पे भाई आए तो किस शान से आए, भाई की लाश से लिपट गया। ओ मेरे भाइयों, मौला तुम्हारे भाइयों को सलामत रखे। हुसैन अपने भैया के जनाजे से लिपट गए, कुछ समझ में नहीं आया, मुंह पे मुंह रख दिया। मीर अनीस कहते भाई कहा और लाश से लिपटे शहवाला, होठों को मला, होठों पे मुंह प्यार से चूमा, रो रो के कहा आँख तो खोलो मेरे शहदा, अरे कुछ बातें करो हमसे, कहो दिल की तमन्ना। अरे है ये मेरे सामने क्या होता है भाई, अरे तुम मरते हो शब्बीर, तुम्हें रोता है भाई। अब्बास तेरा भैया आया है, अब्बास बातें कर लो भैया, अब्बास आंखें खोल लो, ए अब्बास हमसे बातें कर लो, अब्बास दिल की कोई बात हो तो कह दो। आका लाश खैमे में न ले जाइएगा, आका मेरे हाथ कट गए हैं वरना मैं आंखों का तीर निकाल लेता। अज़ादारों आस्तीन हुसैन ने समेटी, अब्बास की आंखों में लगा हुआ तीर पकड़ा, या अली कह के अब्बास की आंखों से तीर निकाला, अब्बास की दूसरी आंख का खून साफ किया। भाई ने भाई को हसरत भरी निगाह से देखा, आका लाश खैमे में न ले जाइएगा, सकीना से वादा किया था, पानी न पहुंचा सका। हुसैन कहते कह चुके अब्बास, हाँ आका कह चुका, तेरे भाई की भी बचपन से एक ही तमन्ना, आका कहिए, आका से बस एक ही तमन्ना है लाल, क्या है आका कहिए। अब्बास जिंदगी भर आका कहा है, अब्बास हो सके तो एक बार भाई कह दो। अज़ादारों कयामत आ गई, कयामत आ गई। जो उम्मुल बनीन के लाल ने ये जुमला सुना, आंखों में आंसू भर आए, अब्बास का चेहरा लाल हो गया, सुर्ख हो गया। अब्बास ने एक जुमला कहा था, अम्मा ने वादा लिया था कभी आका के अलावा भाई न कहना, हुक्म है अब्बास, भाई कह दो अपने भाई को, बड़ी तमन्ना है। अज़ादारों भाई ने भाई कहा, लाश हुसैन ने वही जोड़ी जिस्म से रूह परवाज कर गई। अकबर ने अलम लिया, दरे खैमा पे सकीना ने अलम देखा, आवाज दी बनी हाशिम के बच्चों आओ आओ, मेरा चचा पानी ला रहा है, कूजे लेके आओ, चचा पानी ला रहा है। अज़ादारों छोटे छोटे बच्चे सूखे सूखे कूजे, खैमे के दर पर पानी आ रहा है, खैमे के दर पर पानी आ रहा है, खैमे के दर पे पानी आ रहा है। मगर क़यामत तो तब आई जब अलमदार नहीं आया, खाली अलम आया। अकबर अलम लाए, सकीना ने एक जुमला कहा, बाबा बाबा मेरा चचा कहाँ रह गया। हुसैन ने एक जुमला कहा, चचा शाह ने कटा के दरिया पे सो गए। अज़ादारों मीर अनीस कहते हैं कि मक्तल से रोते पीटते घर में हुसैन आए, बैठी हुई थी बीवियां मातम की सब बिछाए, खून में भरा हुआ अली अकबर अलम जुलाए। एक गुल हुआ कि मर गए अब्बास आया, अरे सर खोलने को ज़ौजाए अब्बास हट गई और मुंह पीट कर अलम से सकीना लिपट गई। आए मेरे चचा, चचा प्यास बुझ गई, चचा आ जाइए अब पानी न मांगूंगी, चचा मैं सैराब हो गई। क़यामत आ गई अज़ादारों, आ गई क़यामत। हुसैन मरसिया पड़ चुके, कमर टूट चुकी है हुसैन की। हुसैन सर को झुकाए हुए, भाई के गम में हुसैन खड़े थे। मगर अब जो क़यामत की बात है अजीज़ों, खुदा किसी बाप को वो दिन न दिखाए जो हुसैन ने करबल के मैदान में देखा। हुसैन सर झुकाए हुए
کتنے جنازے صبح سے حسین اٹھا چکے ہیں، ابھی تازہ زخم بھائی کا ملا ہے، سر جھکائے کمر خمیدہ حسین صحرائے کربلا میں کھڑے تھے کہ کیا دیکھتے ہم شبیہ پیغمبر، 18 برس کی کمائی، زینب کا ارمان، صغرا کا بھرام، اہل حرم کی تمنا، جناب علی اکبر، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دو۔ سنیں گے آپ جملے؟ دے دو بابا مرنے کی اجازت۔ جھکا ہوا سر حسین نے اٹھایا، اکبر کہیں کوئی ضعیف باپ اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیتا ہے؟ بابا پھر میں اجازت ہی تو مانگ رہا ہوں، بیٹا کوئی اجازت دیتا ہے؟ بابا لیکن یہ وقت امتحان ہے، بیٹا تو پھر مجھ سے کیوں اجازت لے رہے ہو؟ اس پھوپھی سے کیوں نہیں لیتے کہ جس نے 18 برس پالا؟ اس سے اجازت لو کہ جس نے تمہارے ہر سال کے کپڑے سمیٹ کے رکھے، خیر سے میرا اکبر 1 برس کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، اکبر جاؤ۔ عزادارو آئے پھوپھی زینب کے پاس اور آن کے عجب جملہ اکبر نے کہا، پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ تڑپ گئی زینب، اکبر تمہیں دولہا بنانے کا ارمان، اکبر تیری شادی رچانے کا ارمان، اکبر تیرے ہاتھوں میں مہندی لگانے کا ارمان، اکبر سب خاک میں مل جائے گا۔ میرے لال کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایک جملہ اکبر کہتے پھوپھی اماں آپ افضل ہو یا شہزادی فاطمہ؟ تڑپ گئی زینب، اکبر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اماں زہرا افضل ہے۔ بھئی یہ سننا تھا، ایک جملہ کہا اکبر نے، پھوپھی اماں اگر زہرا افضل ہے تو مجھے بتائیے، اگر زہرا کا لال نرغہ آدھا میں ہو تو کیا تم اپنے لال کی قربانی نہ دے پاؤ گی؟ ارے زینب رو کے کہتی ہے اکبر خدا حافظ۔ اماں کے حضور میں آئے، ہاتھ جوڑا، اماں کیا خیال ہے؟ ماں کہتی جب شہزادی نے اجازت دے دی تو کنیز کا کیا خیر؟ قیامت آ گئی عزادارو۔ حسین باہر اکبر کے انتظار میں، اکبر ہو گئے رخصت؟ ہاں بابا رخصت ہو گئی، لے لی اجازت۔ حسین تعجب خیز نظروں سے، اکبر کس نے دے دی اجازت؟ اماں نے دے دی، پھوپھی اماں نے دے دی۔ حسین رونے لگے، اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، لباس رسول آراستہ کرا دیا، امامہ اتار کے پہنایا، اکبر آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے، مناجات کرتے ہوئے پروردگار جب بھی تیرے رسول کو دیکھنا ہوتا تھا اپنے اکبر کو دیکھ لیتا تھا۔ اے اللہ اب وہ فرزند دے رہا ہوں تیری راہ میں کہ میں رسول کی زیارت کا جب بھی مشتاق ہوتا اکبر کو دیکھ لیتا۔ عزادارو اکبر چلے، اب جو پیچھے محسوس کیا تو حسین گرتے پڑتے گھوڑے سے اترے، آئے باپ کے پاس، جملہ کا بابا جب دے چکے اجازت تو پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ حسین رو کے کہتے اکبر صاحب اولاد نہیں ہو بیٹا، اگر اولاد رکھتے ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ کتنا پیار ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے۔ اکبر اگر ایسی بات ہے تو لال جاؤ۔ حسین وعدہ کرتا ہے ضبط کر لوں گا مگر نہیں آؤں گا، صبر کر لوں گا مگر نہیں آؤں گا۔ اکبر حسین یہی رو لے گا مگر پیچھے نہیں آئے گا، اکبر میں یہی مرثیہ پڑھ لوں گا مگر آگے نہ آؤں گا۔ حسین وہیں بیٹھ گئے، تاریخ لکھتی بیٹھ گئے، اکبر چلے گئے، بلا کی جنگ کی، لوگ واسطے دینے لگے، مگر عزیزو تاریخ لکھتی ہے کہ حسین سے رہا نہیں گیا۔ حسین زمین کربلا سے اٹھے، ایک ٹیلے پہ آئے، اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں، ایک نامی پہلوان آیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، باپ تھے نا، ادھر لیلا مسلح پر، فضا در خیمہ سے حسین کا چہرہ رنگ بدلا، فضا کہتی لیلا تیرے اکبر کی خیر نہیں، حسین کا چہرہ بدل رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ تڑپ کے فضا نے کہا آقا خیریت، کہ اس کی ماں سے کہو اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے، میں نے نانا سے سنا ہے ماں کی دعائیں بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ لیلا نے ہاتھ اٹھایا، بیویوں کو بلایا، بیوی آؤ میں اپنے بچے کے لیے دعا کر رہی ہوں، تم لوگ آمین کہہ دینا۔ ہر بیوی سمٹ کے آ گئی۔ لیلا نے کہا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے اللہ، ہمارے علی اکبر کو ہم سے ملا دے۔ عزادارو ابھی دعا قبول ہوئی، اکبر آئے حسین کے پاس، کہتے بابا اگر ایک قطرہ پانی مل جائے نا تو ان ظالموں کو بتا دے کہ ہمارے نوجوان جنگ کیسی کرتے ہیں۔ عزیزو تاریخ لکھتی ہے حسین نے ایک جملہ کہا بیٹا پانی تو نہیں ہے، بیٹا ہاتھ زبان کا فی فمی، اکبر میرے منہ میں اپنی زبان دے دے۔ اکبر نے زبان دی، کھینچ لی، بیٹا کیا ہوا؟ کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔
اے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ گئے ہیں۔ عزادارو قیامت آ گئی، حسین رو کے کہتے ہیں اکبر پھر میں پانی تو نہیں دے سکتا، اکبر جا تجھے اب دادا تیرے سیراب کریں گے، حوض کوثر پہ انتظار کر رہے ہیں۔ قیامت آ گئی عزادارو، اب اکبر جنگ کرنے نہیں آئے، مگر آئے تو سنان ابن انس نے چھپ کر ایک نیزہ اکبر کے کلیجے پہ مارا، نیزہ سینہ توڑتا ہوا کلیجے میں پیوست۔ جزاکم اللہ۔ عزادارو کلیجے میں پیوست ہوا، اکبر سنبھل نہ سکے گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، زمین پہ آئے، آواز دیتے بابا میرا سلام آخر، بابا میرا سلام آخر، بابا میرا سلام آخر۔ عزادارو تاریخ لکھتی ہے سننا تھا نا، حسین زمین کربلا پہ گرے، فضہ در خیمہ پہ گری، لیلہ مسلح پہ گری، تاریخ لکھتی حسین گرے پھر اٹھے، پھر گرے پھر اٹھے۔ ارے 70 مرتبہ حسین زمین کربلا پہ گرے ہیں، 70 مرتبہ حسین زمین کربلا سے اٹھے ہیں، مگر روایت لکھتی ہے جب 71ویں مرتبہ حسین گرے تو حسین سے اٹھا نہ گیا، پیدار بر لاشے پسار زانو بزانو رسید، حسین اکبر کی لاش پر گھٹنیوں کے بعد، او میرے اکبر، او اکبر۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو اکبر کی لاش پہ حسین پہنچے، آواز دے رہے اکبر کہاں، اکبر کہاں۔ عزادارو پہنچے حسین لاش اکبر پہ، پہنچ گئے اکبر لاش اکبر کے پاس حسین۔ اب جو پہنچے تو ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ بیٹا ایک ہاتھ پہ، ایک ہاتھ سینے پہ ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین کہتے لال کیا ہوا؟ اکبر کہتے بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ بیٹا بتانا پڑے گا کیا ہوا؟ بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ ادھر روایت لکھتی ہے ادھر ہے شہ کو خیال اکبر، ادھر ہے اکبر کو فکر بابا، یہ زخم جھک جھک کے دیکھتے ہیں، وہ درد باتوں میں ٹالتے ہیں، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حسین کہتے اگر کچھ نہیں ہوا تو سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ تڑپ کے اکبر نے کہا بابا، بابا سینے میں نیزہ ہے، بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ حسین دو زانو ہو کے بیٹھے، عزادارو قیامت آ گئی۔ حسین نے آستین الٹی، الٹ کے اب اکبر کے کلیجے میں ہاتھ ڈالا، اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا، ٹوٹی ہوئی نہیں پکڑی، کئی جھٹکے دیے، نیزہ نہ نکلا کہ ایک مرتبہ یاری کہہ کے نیزہ ساتھ میں کلیجہ۔ قیامت آئی عزادارو، اکبر کا کلیجہ ضعیف باپ کے ہاتھوں میں پاک بنا، آواز اکبر آ رہی بابا، بابا منہ پھیر لو، بابا منہ پھیر لو، بابا منہ پھیر لو، جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ حسین رو کے کہتے اکبر تجھے مرنے نہیں دوں گا، اکبر میں غریب ہو گیا ہوں لال، اکبر مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا، اکبر تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، اکبر تیرے بعد زندگی خاک ہے، اکبر تیرے بعد تیرا باپ مر جائے گا، اکبر میں تیرا غم نہیں برداشت کر سکتا، اکبر نہیں جا سکتے چھوڑ کے۔ اے لال کیا چاہیے جلدی بتا، زندگی بھر تیری فرمائشیں پھوپھی نے پوری کی، اکبر کبھی بابا سے مانگ کچھ، اکبر بابا سے کچھ مانگ، اکبر بابا سے کچھ مانگ، کہیں سے بھی لا کے دوں گا، اکبر کیا چاہیے؟ اکبر کہتے بابا، بابا امام ہو بابا، ہاں بیٹا امام ہو، بابا صاحب اعجاز ہو، ہاں بابا، ہاں بیٹا صاحب اعجاز ہو، بابا معجزہ دکھا سکتے ہو؟ ہاں بیٹا معجزہ دکھا سکتا ہوں۔ اکبر مانگو، بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، کیا چاہیے، باپ سے مانگو۔ اکبر کہتے بابا ایک معجزہ دکھا دیتے۔ کیا معجزہ دیکھنا ہے بابا؟ جب میں مدینے سے چلا تھا نا تو اپنی بہن سغرا سے وعدہ کیا تھا بہن کوئی آئے نہ آئے تیرا بھیا لینے آئے گا، بابا آخری وقت ہے، بھائی کے دل میں بہن کی محبت کا طوفان ہے، بابا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بابا مجھے سغرا دکھا دو، بابا سغرا دیکھوں گا، بابا سغرا دکھا دو، بابا سغرا۔ قیامت آ گئی عزادارو، حسین نے جیسے ہی 2 انگلیاں اٹھائی، اکبر سغرا نظر آئی؟ لال نہیں بابا سغرا نہیں دکھی۔ اکبر سغرا نظر آئی؟ نہیں بے بابا سغرا نہیں دکھی۔ اکبر روضہ رسول پہ دیکھ، سغرا دکھی؟ انگلیوں کے درمیان اکبر دیکھ کے کہتے بابا سغرا نہیں نظر آئی؟ کہیں نہیں دکھی؟ نہیں بابا کہیں نہیں دکھی۔ حسین روتے ہیں، اکبر بھی رونے لگے، شاید میری قسمت میں میری بہن کی زیارت نہیں، خدا نہ کرے کسی کے بھائی کو پردیس میں موت آئے،
خدا نہ کرے کہ کسی بھائی کا جنازہ اٹھے تو اس کی بہن نہ موجود رہے۔ عزادارو قیامت آ گئی کربلا کے بن میں۔ اکبر تڑپ کے کہتے بابا ہر جگہ دیکھا سغرا نہیں دکھتی، بابا کچھ تو کیجئے۔ عزادارو قیامت آ گئی۔ حسین نے کہا اکبر اب کہیں نہیں دکھ رہی ہے تو جہاں سے تم سوار ہوئے تھے اس منزل پہ دیکھو۔ اب جو اکبر نے دیکھا بابا بابا سغرا نہیں ہے، بابا سغرا نہیں ہے، بیٹا پھر ہے کون؟ کہے بابا سغرا تو نہیں ہے مگر عجیب منظر دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا منظر کیا دیکھ رہے ہو؟ بابا میں دیکھ رہا ہوں اسی مقام پہ ایک ضعیفہ عصا کا سہارا ہو جانے والے وعدہ کر کے جزاکم اللہ۔ جانے والے وعدہ کر کے نہیں آئے، بہن تمہارے فراق میں ضعیف ہو گئے۔ عصا کا سہارا لیے ہوئے سغرا ایک ہی مرثیہ پڑھتی تھی، اکبر نہیں آئے، اکبر نہیں آئے۔ عزادارو مجھے آنسوؤں پہ ضبط کرنا ہے ورنہ میں مسائب نہیں پڑھ سکتا۔ ایک ہی مرثیہ سغرا کا، اکبر نہیں آئے۔ انصاف سے میرے جوانوں بتاؤ کتنی محبت تھی اکبر کو؟ نہ تھی نہ محبت، لیکن ہاں ادھر بہن کی زیارت اکبر نے کی، ادھر روح کڑیل جوان کی پرواز کر گئی۔ حسین کے سامنے 18 برس کا اکبر مر گیا۔ قیامت آ گئی عزادارو۔ حسین کانپتے ہاتھوں سے لاش اکبر اٹھاتے ہیں۔ علماء لکھتے نا حسین نے اپنے بیٹے کی لاش ایسے اٹھائی کہ جیسے ہم آپ حالت رکوع میں آتے ہیں، پشت پہ اکبر کا جنازہ لے کے واہ اکبر آ، واہ اکبر آ، واہ اکبر آ۔ کمر نے جواب دیا، اکبر کی میت رکھی۔ او بنی ہاشم کے بچوں آؤ میرے اکبر کو پہنچا دو، آؤ میرے اکبر کو لے چلو، آؤ میرے اکبر کو لے چلو۔ عزادارو قیامت آ گئی، بچے آئے اکبر کا لاشا لے کے چلے، بہنیں لپٹ گئیں، پھپھیاں لپٹ گئی، سب نے ماتم کیا۔ مسلم کی روایت ہے، حمید ابن مسلم کی روایت ہے کہ اکبر کے شہادت سے پہلے بیوی زینب کی چادر سفید تھی مگر اکبر کی شہادت کے بعد سرخ ہو گئی، جبکہ جوان بیٹے کی شہادت کے بعد سرخ چادر اوڑھنا مناسب نہیں تھا۔ ارے حمید تو نے غور کہا کیا، چادر تو واقعی سفید تھی اور واقعی سرخ ہو گئی، مگر جس نے 18 برس پالا تھا نا اکبر کو، جب لاشا پہنچا نا تو زینب نے اکبر کے لاشے پہ گرا دیا، آئے اکبر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو کوہرام برپا ہو گیا۔ کیا عالم ہوتا ہے جب ہمارے گھر میں کسی جوان کی میت ہوتی ہے نا، مائیں پاگل ہو جاتی ہیں، بہنیں پچاڑے کھاتی ہیں، پورے محلے کی مستورات سنبھالتی ہے۔ ہوتا ہے نا کوئی زینب کو سنبھالے، کوئی لیلا کو سمجھائے۔ ایک روایت، دو جملہ، پاگلی شبی کی آپ زیارت کریں گے عزیزو۔ تاریخ لکھتی بیویاں اکبر کو رو رہی تھی نا، کسی بیوی نے اٹھ کے کہا ارے سب تو دے رہے پرسا، ایک کام کرو کوئی اس کڑیل جوان کی ماں کو بلا لاؤ۔ سنیں گے آپ روایت؟ او میری ماں، مولا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے، تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ لیلا کے صدقے میں کسی بیوی نے کہا ارے سب تو کر ہی رہے ہو ماتم، جاؤ کوئی اس بچے کی ماں کو بلا لاؤ۔ لیلا اپنے مقام سے اٹھی، کبھی ایک خیمہ دیکھا اکبر کی ماں نہیں ملی، دوسرا خیمہ دیکھا لیلا نہیں نظر آئی، تیسرا خیمہ دیکھا لیلا نہیں نظر آئی، چوتھے میں ڈھونڈا نہیں ملی لیلا، پانچویں میں دیکھا اکبر کی ماں نہیں ملی، 6 خیموں میں دیکھ چکی اکبر کی ماں نہیں نظر آئی۔ ایک پیغام دینا تھا کہ تمہارا بیٹا آیا ہے، دولہا بن کے آیا ہے، خون کی مہندی رچائی ہے، اکبر آئے ہیں۔ عزادارو یہ کہنے کو جب پہنچی ہے نا، 7ویں خیمے کا پردہ اٹھایا تو فضہ نے دیکھا اکبر کی ماں کبھی خیمے کے اس گوشے سے ٹکراتی ہے، کبھی اس گوشے سے ٹکراتی ہے، کبھی اس پردے سے ٹکراتی ہے، کبھی اس لکڑی سے ٹکراتی ہے۔ قیامت آ گئی، لیلا کے خیمے میں فضہ آن کے کہتی اکبر کی ماں میں جو کہنے آئی تھی وہ تو بعد میں کہوں گی، خالی اتنا بتا دو بیوی، کبھی اس گوشے میں جاتی ہو، کبھی اس گوشے میں، کبھی اس پردے کے پاس، کبھی اس پردے کے پاس، بیوی اتنا بتا دو ڈھونڈ کیا رہی ہو، بیوی خالی اتنا بتا دو کہ ڈھونڈ کیا رہی ہو۔ تڑپ کے اکبر کی ماں کہتی ہے اماں فضہ میرے بھی کانوں میں آواز آئی ہے کہ میرا اکبر مقتل سے آیا ہے، اماں میں اپنے بچے کے جنازے پہ جانا چاہتی ہوں مگر خیمے کا دروازہ نہیں ملتا۔
اماں مجھے خیمے کا در نہیں مل رہا، مجھے خیمے کا پردہ نہیں مل رہا، مجھے دروازہ نہیں مل رہا، اماں مجھے پہنچا دو۔ قیامت آ گئی عزادارو کربلا کے میدان میں، بیویوں کی گود اجڑ رہی ہے، سہاگ اجڑ رہا ہے، گودیوں کی گرمی ختم ہو رہی ہے، ہر بیوی ماتم کر رہی ہے، مگر عزادارو بس 2 ہی 3 تابوت ہیں، 2 ہی شبیہیں ہیں، مگر عزیز و تاریخ لکھتی ہے کہ اکبر کی لاش اٹھا لینے کے بعد میدان کربلا میں زمانے کا امام سلطان کربلا نواسہ رسول اتنا تنہا ہو گیا نا کہ صحرائے کربلا میں کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے حسین حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من معین یعیننا، ارے کوئی ہے جو میری مدد کر دے، کوئی ہے جو میری نصرت میں آ جائے۔ ارے لاشائے شہداء تڑپنے لگے، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز لبیک ابن رسول اللہ، لبیک ابن رسول اللہ، آوازیں آ رہی تھی۔ حسین سر جھکائے خیمے کی طرف چلے، فوراً صدائے گریہ کانوں سے ٹکرائی، سمجھ گئے حسین کوئی بچہ مر گیا۔ حسین خیمے کے در پہ آئے، زینب بہن زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ نہیں بھیا، کوئی بچہ پیاس سے نہیں ہلاک ہوا بھیا، آپ نے ابھی مدد کے لیے لوگوں کو پکارا نا، کوئی نہیں آیا، مگر آپ کا بچہ جھولے میں نہیں برداشت کر سکا، اصغر نے جھولے سے گرا دیا۔ حسین کہتے لاؤ میرے اصغر کو مجھے دے دو، میرے اصغر کو مجھے دے دو، میں اسے پانی پلا لاؤں، شاید ظالم ترس کھا کے بچے کو پانی دے دے۔ عزادارو عبا کے دامن میں تپتے ہوئے صحرا میں حسین نے اکبر اصغر کو لپیٹا، گھوڑے پر سوار ہوئے، فوج اعداء کے سامنے آئے، آن کے اکبر کو اصغر کو پیش کر کے کہتے ظالمو اگر تمہارے نزدیک میں خطاوار ہوں نا تو اس بچے نے